اس کے لیے بھی رب ہے، اور جو ایمان نہیں رکھتا وہ اس کا بھی پروردگار ہے۔ تو اے رحمان الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہی سنایا جاتا ہے، یہی سنتے ہیں نا کہ ہم ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہی ہمیں سکھایا جاتا ہے، یہی پڑھایا جاتا ہے۔ 100% اسی بات سے متفق ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن آواز قدرت آئے گی کہ یہ کھڑا ہونے والا جو میری نماز میں میرے حضور کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ میرے پاک محمد کی امت ہے جو تمام امتوں سے افضل ہے۔ لہٰذا اب میں تمہیں جب کسی سے کوئی مدد مانگتا ہے تو وہ اس کی مدد کی جاتی ہے، اور اسی سے مدد مانگی جاتی ہے جس کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ یہ ہماری مدد کرے گا۔ اب بندہ علی کل شیء قدیر کی بارگاہ میں کھڑا ہے، نماز کی حالت میں کھڑا ہے جو سب سے بڑی عبادت ہے، اور پکار کر کہہ رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا وہ مدد کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا، اور کس انداز سے مدد کرتا ہے؟ یہ ہم تمام شیعہ سنی مل کے یہ سورہ الحمد شریف کو واجب سمجھ کر نماز میں پڑھتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو آئیے دیکھیے کہ اللہ کیسے مدد کرتا ہے۔ اللہ آواز قدرت آئے گی کہ میں پہلے بھی کچھ امتوں کی مدد کر چکا ہوں، انہوں نے مجھے پکارا، مجھ سے کچھ مانگا۔ اب دیکھیں یہ بندہ مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے، تو کچھ ایسا نہ ہو کہ پہلی امتوں کی طرح منو سلوہ مانگ لے، آج مانگے کل کو پھر کسی اور کی تمنا کر دے کہ آج منو سلوہ کی بجائے بھنڈی اور پیاز چاہیے۔ تو پروردگار کی آواز آئی نہیں، تم سب سے افضل نبی کی سب سے افضل امت ہو، اب میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑوں گا، تم جو مانگو گے بھی وہ میری مرضی سے مانگو گے۔ تو آواز قدرت آتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اگر کچھ مانگنا ہے تو صراط مستقیم مانگو۔ اور صراط مستقیم کیا کسی کوئی شک نہیں، صراط کا معنی راستہ ہے، مگر وہ راستہ نہیں، کوئی روڈ نہیں ہے، کوئی سڑک نہیں ہے جو ہمارے اور اللہ کے درمیان میں ہے کہ جس پہ ہم چل کے اللہ تک پہنچے۔ صراط مستقیم مانگو مجھ سے، ہدایت فرما پروردگار ہماری صراط مستقیم کی طرف۔ میں اسی مقام پہ ٹھہر کے اپنی 6 گھنٹے کی تقریر کر سکتا ہوں، مگر وقت ملحوظ خاطر ہے، میں یہاں سے اشارت کرتا ہوا بہت سی باتوں کی طرف آگے بڑھتا چلا جاؤں گا اپنے مقصد کی طرف۔ اہدنا الصراط المستقیم، مجھ سے مانگو صراط مستقیم، ہماری ہدایت فرا صراط مستقیم کی طرف۔ تو وہ کوئی راستہ روڈ سڑک نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جس سے تمہیں ہدایت ملے گی، تمہیں وہ راستہ، ایسا راستہ کہ جس کے ذریعے تم مجھ تک پہنچ سکو، یعنی وہ ذریعہ مانگو مجھ سے کہ جس ذریعے کے تم مجھ تک پہنچ سکتے ہو، میری معرفت حاصل کر سکتے ہو۔ تو کوئی ایسا عارف آپ کو چاہیے، کوئی ایسا ہادی آپ کو چاہیے کہ جو آپ کی ایسی ہدایت کرے کہ جو آپ کو اللہ تک پہنچا دے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو ہادی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، صلوات پڑھیے اپنے دربارے مسجد دمشق میں شام میں ہمارے دوسرے امام حسن علیہ السلام ممبر پہ بیٹھے، یا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں، اللہ قرآن میں تمہیں حکم دے رہا ہے اور تم پر واجب ہے کہ اس کے احکامات پہ عمل کرو۔ اللہ نے کہا، یہ میرے امام کا خطبہ جو میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، کہ اللہ نے نماز کا حکم دیا، نماز پڑھو۔ جو نماز کا پڑھنا ہے یہ فعل ہے، عمل ہے نا، عمل کو فعل کہتے ہیں۔ ہمارے قبلہ پروفیسر صاحب بیٹھے یہ تھوڑی سی تائید کریں گے۔ اور جو نماز پڑھنے والا ہے وہ فاعل ہے، جو فعل کو سر انجام دینے والا ہوتا ہے وہ فاعل
نماز پڑھ رہا ہے اور نماز فعل ہے جو پڑھی جا رہی ہے. امام کا جو کہنے کا مطلب تھا وہ یہ تھا کہ اللہ آپ کو کہتا ہے کہ نماز پڑھو، لیکن کہیں یہ نہیں بتایا کہ کس طرح پڑھنی ہے. یہ جو تم قیام کر رہے ہو، یہ جو تم رکوع کر رہے ہو، یہ جو تم سجدہ کر رہے ہو، یہ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ نماز کی شکل کہاں سے تم نے لے لی؟ اللہ نے فرمایا تم پر روزے فرض کر دیے گئے. اب یہ جو روزے کا ٹائم تم مقرر کر رہے ہو، تم سارا دن بھوک اور پیاس کی ایک حالت میں سے گزر رہے ہو، یہ روزہ تمہیں کس نے بتایا کہ اس طرح کرو؟ اللہ نے حکم دیا کہ بیت اللہ کا طواف کرو، حج کرو. اب جو تم حج کرنے کے لیے جاتے ہو تو یہ جو صفا و مروہ کی سعی ہے، یہ جو کعبے کے گرد طواف کرتے ہو، یہ جو منی میں جا کے قربانی کرتے ہو، یہ تم نے کہاں سے سیکھا؟ یہ تم کہاں؟ اللہ نے تو قرآن میں اس کی تفصیل جو نہیں بتائی، یوں کرنا ہے، اس طرح جھکنا ہے، ایسے جھکنا ہے، یہ کرنا ہے. یہ سب کچھ جو تم کر رہے ہو یہ تم نے کہاں سے لیا؟ اسی طرح اللہ نے کہا زکوٰۃ ادا کرو، تم نے زکوٰۃ ادا کرنی شروع کر دی. کتنا نصاب ہوگا، کتنی دینی ہے، کتنے مال پہ دینی ہے، کب دینی ہے، یہ سب تم نے کہاں سے سیکھا؟ تو بے شمار لوگوں نے جب آواز ہو کر کہا کہ بے شک یہ ہم نے رسول اللہ سے سیکھا، انہوں نے ہمیں بتایا نماز ایسے پڑھنی ہے، رکوع ایسے کرنا ہے، سجدہ ایسے کرنا ہے. تو میرے امام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اے لوگوں، جب تمہارے سامنے میرے نانا نے نماز پڑھی اور تم نے وہاں سے سیکھا ایسے رکوع کرنا ہے، ایسے سجود کرنا ہے، جب انہوں نے تمہارے لیے حج کر کے بتایا تو نبی جیسے جیسے فعل کرتے گئے ویسے ویسے تم کرتے گئے. تو تمہاری نماز تو اصل نہ ہوئی، تمہاری نماز تو نقل ہے، تمہاری نماز تو شبیہ ہے اس رسول کی جو اصل میں کر رہا ہے. اصل نماز کس کی ہے؟ میرے نانا رسول اللہ کی نماز ہے. وہ جیسے جیسے کرتے گئے آپ ویسے ویسے پیروی کرتے گئے، آپ ان کے پیچھے ان کو دیکھ کے ویسے کرتے گئے تو یہ دین وجود میں آتا گیا. تو جب سب کچھ آپ نے میرے نانا کو دیکھ کے آپ نے سیکھ لیا، نماز ایسے پڑھنی ہے، حج ایسے کرنا ہے، روزہ ایسے رکھنا ہے، زکوٰۃ ایسے ادا کرنی ہے، تو جب میرے نانا نے آپ کو بتایا تھا کہ اولو الامر کون ہوتا ہے تو وہ تمہیں یاد کیوں نہ رہ سکا؟ جب میرے نانا نے میرے بابا کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ من قلت مولا فہذا علی مولا، تو وہ تمہیں یاد کیوں نہ رہ سکا؟ جب میرے نانا نے بتایا تھا کہ الحق ما علی والی ما الحق، کہ جس طرف حق ہے اسی طرف علی ہے اور جس طرف علی ہے اسی طرف حق ہے. جب میرے نانا نے فرمایا تھا کہ انا دار الحکمہ وعلی بابها، جس طرف میں اگر حکمت کا دار ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے، حکمت کا گھر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. جب کہا تھا یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تم ہی ہو جن جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والے ہو. جب یہ کہا تھا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا ولا